اعتکاف کی نیت نہ ہو. اور اعتکاف کھانے پینے کے لیے نہیں کر سکتے، بلکہ اگر آپ سب کھانا آ کے آپ کھانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ اعتکاف کی نیت نہیں کر سکتے، بلکہ آپ اعتکاف کی نیت کریں، چند مرتبہ درود شریف پڑھیں یا ذکر اللہ کریں. اب اگر آپ کھانا پینا یا سونا چاہیں گے تو یہ چیزیں ضمن جائز ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. آج جو بیان ہے شعبان المعظم کی اہم عبادات، اس بیان میں آپ جان سکیں گے شعبان المعظم کے فضائل، کثرت تلاوت کے فضائل، استغفار کی کثرت کے فضائل، درود پاک پڑھنے کے فضائل، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر. اللہ عز و جل کے پیارے حبیب دلوں کے طبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک روز قیامت لوگوں میں میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پڑھے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بن آئی ہے. حدیث پاک میں ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار مدار نیت ہوتا ہے. پیارے سمیں بھائی، اچھی نیت جنت میں پہنچا دیتی ہے، لہٰذا ہر نیک و جائز کام سے پہلے اچھی نیتوں کی عادت بنانی چاہیے کہ اعمال کا ثواب نیت کے مطابق ہی ملتا ہے. آئیے بیان سننے سے پہلے کچھ اچھی چیزیں کر لیتے ہیں. نیت کیجیے اللہ پاک کی رضا کے لیے بیان سنتا ہوں. علم دین سیکھنے کے لیے توجہ کے ساتھ پورا بیان سنوں گا. ہم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک سن کر درود پاک پڑھوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اے عاشقان رسول، اللہ پاک کے فضل اور اس کی رحمت سے ماہ ذیشان شعبان المعظم کی تشریف آوری ہو چکی ہے، اور ہم اس کی بابرکت گھڑیوں میں سانس لینے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. شعبان المعظم بہت برکت والا مہینہ ہے، اس میں خیر اور برکت کی برسات ہوتی ہے. طیب و طاہر نبی رسول آج ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا شعبان المطہر و رمضان المکفر، یعنی شعبان پاک کرنے والا ہے اور رمضان کفارہ ہے. اس مقدس و مبارک مہینے کو ہم نے کیسے گزارنا ہے، کون کون سی اہم عبادات بطور خاص شعبان المعظم میں کی جاتی ہے، آج اس کے بیان میں ہم اس بارے میں مدنی پور سننے کی سعادت حاصل کریں گے. آئیے پہلے حدیث پاک میں بیان کی گئی ایک ایمان افروز حکایت سنتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے غیب جاننے والے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے روز قیامت کی خبر دیتے ہوئے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، حضرت آدم علیہ السلام سبز لباس پہنے عرش الہی کے سائے میں تشریف فرما ہوں گے اور دیکھ رہے ہوں گے کہ ان کی اولاد میں سے کس کس کو جنت میں لے جایا جاتا ہے اور کس کس کو دوزخ میں پھینکا جاتا ہے. اتنے میں آپ علیہ السلام کی نظر انبیاء کے تاجدار احمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی پر پڑے گی. فرشتے اسے جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے. یہ دیکھ کر حضرت آدم علیہ السلام پکار کر آواز دیں گے یا احمد یا احمد، اے احمد اے احمد، اللہ اللہ، اے عاشقان رسول قربان جائیے. وہ قیامت کا منظر، وہ ہولناک دن جب ہر ایک کو بس اپنی اپنی ہی پڑی ہوگی، سگی ماں بھی اولاد سے دامن چھڑا رہی ہوگی. ہمارے آقا و مولا، ہمیں بخشوانے والے آقا، رحم فرمانے والے آقا جنت میں
में पहुंचाने वाले आका, मालिक जन्नत, साहिब कौसर, नबी रहमत, शफीए उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बड़े वक्त में भी हम गुनाहगारों को बख्शवाने और जन्नत में पहुंचाने के लिए मैदान माशर ही में मौजूद होंगे। आला हजरत के भाई जान मौलाना हसन रज़ा खान रहमतुल्लाह तआला अलैह उस वक्त की कैफियत को अशआर की सूरत में यूं बयान करते हैं, किसी के पल्ला पे ये होंगे वक्त वज़न अमल, कोई उम्मीद से मुंह उनका तक रहा होगा, कोई करीबे तराजू, कोई लबे कौसर, कोई सिरात पर उनको पुकारता होगा। अजीज बच्चा माँ जिस तरह तलाश करे, खुदा गवाह है यही हाल आपका होगा। हजार जान फिदा नरम नरम पाँव से पुकार सुन के असीरों की दौड़ता होगा। अल्लाह पाक करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए हमारे आका व मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक उम्मती को जहन्नम में जाता देखकर पुकारेंगे तो हुजूर जाने रहमत शम्ए बज़्म में हिदायत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं जवाबन कहूँगा लब्बैक या अबल बशर, ऐ तमाम इंसानों के वालिद लब्बैक। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे कि आपका उम्मती है, फरिश्ते उसे जहन्नम की तरफ ले जा रहे हैं। बाज़ारे क़यामत में जिन्हें कोई न पूछे, पैसों का खरीदार हमें तू नजर आया। हमारे आका मौला मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की सदा सुनकर जल्दी से फरिश्तों के पास तशरीफ लाएंगे और फरमाएंगे, ऐ मेरे रब के फरिश्तों ठहर जाओ। फरिश्ते अर्ज करेंगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम फरिश्ते हैं और फरिश्ते अल्लाह पाक की नाफरमानी नहीं करते, जो हुक्म हो वो अंजाम देते हैं। ये सुनकर गमखारे उम्मत नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दाढ़ी मुबारक पकड़ लेंगे और अर्श इलाही की तरफ रुख करके अर्ज करेंगे, ऐ मेरे रब करीम, क्या मुझसे वादा नहीं था कि उम्मत के मामले में मुझे गमगीन नहीं किया जाएगा। तब फरिश्तों को हुक्म होगा, अतीउ मुहम्मदन, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी करो। ये हुक्म मिलते ही क्या होगा? आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत लिखते हैं, छोड़कर मुझको फरिश्ते कहेंगे महकूम है हम, हुक्म वाला की न तामील हो, ज़ोहरा क्या है। यानी फरिश्ते उस मुजरिम को छोड़कर अदब से अर्ज करेंगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपके गुलाम हैं, हमारी क्या मजाल है कि हम आपके हुक्म पर अमल न करें। आप मुस्तफ़ा जाने रहमत शम्ए बज़्म में हिदायत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से उस बंदे को दोबारा मीज़ान अमल पर लाया जाएगा, उसके अमाल तोले जाएंगे। शफाअत फरमाने वाले आका, उम्मत को बख्शवाने वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं अपनी जेब से उंगली के बोरे बराबर सफेद कागज निकालूंगा और बिस्मिल्लाह पढ़कर नेकियों के पलड़े में रख दूंगा। उसकी बरकत से उस शख्स का नेकियों का पलड़ा वज़नी हो जाएगा। महशर में गुनाहगार का पल्ला हुआ भारी, पल्ला पे जो करीबे तराजू नजर आया, इधर उस शख्स का नेकियों का पलड़ा वज़नी होगा। साथ ही महशर में एक शोर बर्पा होगा, कामयाब हो गया, उसकी नेकियों का पलड़ा वज़नी कर दिया गया, अब उसे जन्नत में ले जाओ। ये समा देख के महशर में उठे शोर के बाद चश्मे बद दूर हो, क्या शान है, रुतबा क्या है, सदके इस रहम के, इस साये दामन पे निसार, अपने बंदे को मुसीबत से बचाया क्या है। जब फरिश्ते उस शख्स को जन्नत की तरफ ले जाने लगेंगे, वो अर्ज करेगा, ऐ फरिश्तों जरा ठहरो, मैं उन बुजुर्ग से कुछ अर्ज कर दूं। तब वो अर्ज करेगा, ऐ मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आप
मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हूँ, और ये तेरा दुरूद पाक था जो तूने मुझ पर पढ़ा था, मैंने इसे आज के दिन के लिए ही महफूज कर रखा था। वो पर्चा जिसमें लिखा था दुरूद उसने कभी, ये उससे नेकियां उसकी बढ़ाने आए हैं। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरे इस्लाम भाई, शाबान मुआज़्ज़म की पहली अहम इबादत दुरूद पाक की कसरत है। देखा आपने कि दुरूद पाक की कैसी बरकत है। यूं तो दुरूद पाक जिंदगी भर का वजीफा है। हमारे रोजाना के मामलात में दुरूद पाक की कसरत शामिल रहनी चाहिए और सारा साल ही दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। अलबत्ता शाबान मुआज़्ज़म का मुबारक महीना है और सुभान अल्लाह, शाबान मुआज़्ज़म की अज़मतों और इसकी रिफ़अतों और बरकतों के क्या कहने। इस माह ज़ीशान को महबूब रहमान सुल्तान दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ निस्बत करके मेरा महीना फरमाया। चुनांचे हदीस पाक में है, शाहरु रमज़ान शहरुल्लाह व शहरु शाबान शहरी। रमजान अल्लाह का महीना है और शाबान मेरा महीना है। क्योंकि ये आका का महीना है, इसलिए इसमें दुरूद पाक की बतौर खास कसरत की जाती है। सरकार गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, वो शाहरु सलात अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी शाबान जाने जान व जाने ईमान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ने का महीना है। आशिकान रसूल, दुरूद पाक मुनफरिद इबादत है। अल्लाह पाक ने इसका हुक्म भी दीगर तमाम इबादत की निस्बत मुनफरिद अंदाज में दिया। इरशाद होता है तर्जुमा कंजुल ईमान, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं उस गैब बताने वाले नबी पर, ऐ ईमान वालो उन पर दुरूद और खूब सलाम भेजो। मशहूर मुफस्सिर कुरान हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद या खान नईमी रहमतुल्लाह तआला अलैह इस आयत के तहत फरमाते हैं, कुरान करीम ने निहायत बहुत से अहकाम दिए, लेकिन कभी भी ये न फरमाया कि हम भी ऐसा करते हैं, फरिश्ते भी यही करते हैं, ऐ ईमान वालों तुम भी ऐसा करो। सिर्फ दुरूद पाक वाहिद हुक्म है जिसके लिए सब कुछ फरमाया गया। बात यह है कि जिस चीज का हुक्म एहतिमाम के साथ देना होता है तो बादशाह रियाया से कहता है हम भी ऐसा करते हैं, हमारे अरकान दौलत यानी वजीर व मुशीर वगैरह भी ऐसा करते हैं, ऐ रियाया तुम भी ऐसा करो। मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह वज़ीर फरमाते हैं, इस आयत में मुसलमानों को तंबीह कर दी गई है कि ऐ दरूद पढ़ने वालों, ये ख्याल न करना कि हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमारी रहमतें तुम्हारे मांगने पर मौकूफ हैं। हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे दुरूद के हाजतमंद हैं। नहीं नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। तुम दरूद पढ़ो या ना पढ़ो, उन पर हमारी रहमतें बराबर बरसती रहती हैं। तुम्हारी पैदाइश और तुम्हारा दुरूद शरीफ पढ़ना तो कल से हुआ, उन पर रहमतों की बारिश तो जब से हो रही है, जबकि जब कब भी न था। जहां वहां कहां से पहले उन पर रहमतें हैं। तुमसे दुआ मंगवाना तुम्हारे भले के लिए है। खुदा मदहफा है, खुदा मदहफा है मेरे मुस्तफा का, मेरे मुस्तफा का। खुदा का वो तालिब, खुदा उसका तालिब, खुदा उसका प्यारा, वो प्यारा खुदा का। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद अलाज़त के बारे में मौलाना नकी अली खान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, तमाम इबादत में सबसे ज्यादा फायदा बख्श नेकी दुरूद पाक है। सिर्फ एक बार दुरूद पढ़ना दुनिया और जो कुछ दुनिया में है सबसे बेहतर है और दोनों जहां के लिए काफी है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, अल्लाह के आखिरी नबी रसूल हाशमी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मेरे हक की ताज़ीम करते हुए मुझ पर एक बार दुरूद पढ़े, अल्लाह पाक उससे एक फरिश्ता पैदा फरमाता है और उसे हुक्म दिया जाता है कि जिस तरह इस
خیال رہے یہ ایک بار درود پڑھنے کی صرف ایک برکت ہے، اس کے علاوہ بھی جو برکات ملتی ہیں سبحان اللہ، حدیث پاک کے مطابق جو بندہ ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اس کے 10 درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، ہمارے بزرگان دین جن کا ایمان پختہ تھا، جن کا یقین کامل تھا، ایک بار درود پاک کے بدلے اللہ پاک کی طرف سے 10 رحمتیں ملنے کی اہمیت کو وہی جانتے تھے۔ اعلیٰ حضرت کے والد مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر بندے کو ساری زندگی کی عبادات کے صلہ میں اللہ پاک کی صرف ایک رحمت نصیب ہو جائے تو دنیا و آخرت کی تمام مشکلات کے لیے کافی ہے۔ حضرت عبداللہ شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہند کے ایک بزرگ ہوئے، ایک دن اپنے پیر صاحب کے خلیفہ سید عالم شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، راستے میں ایک جگہ کمہاروں کی مٹی کے برتن پکانے والی بھٹی آئی، اس میں آگ بھڑک رہی تھی۔ سید عالم شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا عبداللہ شاہ تم ہماری بات مانو گے؟ عرض کیا جی ہاں ضرور مانوں گا۔ فرمایا اچھا تو اس بھٹی میں جا کر کھڑے ہو جاؤ۔ یہ کہہ کر سید عالم شاہ رحمۃ اللہ علیہ آگے گزر گئے، مگر عبداللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ حکم سنتے ہی بڑھتی ہوئی آگ میں جا کر کھڑے ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد سید عالم شاہ رحمۃ اللہ علیہ واپس آئے تو دیکھا کہ عبداللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ بھٹی کے اندر کھڑے اور آگ بھڑک رہی ہے، مگر عبداللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا کپڑے تک سلامت تھے، آگ نے انہیں بالکل چھوا تک نہیں تھا۔ آخر ان کو بلایا گیا مگر وہ خاموش کھڑے رہے۔ جب بہت آوازیں دی تو بھٹی سے کسی قدر باہر آئے، لوگوں نے ہاتھ پکڑ کر باہر نکالا، بدن مبارک پر پسینہ تھا۔ سید عالم شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کیا حال ہے؟ عرض کیا جب میں اس بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوا تو مدینہ منورہ کا تصور باندھ کر درود شریف پڑھنے لگا، اچانک مدینہ پاک کی طرف سے ایک نور آیا جسے میں نے چادر کی طرح اپنے جسم پر لپیٹ لیا، اس کی برکت سے مجھے آگ کی گرمائش بالکل بھی محسوس نہیں ہوئی۔ اور یہ جو پسینہ آپ میرے جسم پر دیکھ رہے ہیں یہ آگ کی گرمی کا پسینہ نہیں بلکہ اس نور کی گرمی سے آیا ہے۔ آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ خیال رہے یہ حضرت عبداللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت ہے، ہر ایک کو ایسا خطرہ مول لینے کی شرع کی اجازت نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے عاشقان رسول، ہم نے صرف ایک بار درود پڑھنے کی برکات سنی ہے، اب آئیے کثرت درود کی بھی چند برکتیں سن لیتے ہیں۔ مختلف احادیث کے مطابق کثرت سے درود پڑھنے والا بارگاہ الہی میں یوں حاضر ہوگا کہ اللہ پاک اس سے راضی ہوگا۔ کثرت سے درود پڑھنے والا قیامت کے روز جلد نجات پالے گا۔ کثرت درود کی برکت سے روز قیامت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ سے جام کوثر پینا نصیب ہوگا۔ کثرت سے درود پڑھنے والا روز قیامت سرکار عالی وقار شفیع روز شمار صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب ہوگا۔ کثرت سے درود پڑھنے والے کو قیامت کی گرمی میں سایہ عرش نصیب ہوگا۔ کثرت درود کی برکت سے اللہ پاک کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ جنتی ابن جنتی، صحابی ابن صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں اللہ پاک نے جلیل القدر نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، اے موسیٰ اگر میرا قرب چاہتے ہو تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھا کرو۔ کثرت درود کی برکت سے فکریں ختم ہوتی، غم مٹتے، پریشانیاں حل ہوتی، رزق بڑھتا اور حاجتیں
شرطیں پوری ہوتی ہیں۔ علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں درود پاک کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کی برکت سے خواب میں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہوتا ہے، بلکہ بعض مقدرین یعنی درود پاک کی کثرت کرنے والوں کو پر یہاں تک کرم ہو جاتا ہے کہ بیداری میں ہی لذت دیدار سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ حضرت سیدنا شیخ احمد زوابی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں، ان کے متعلق آتا ہے کہ آپ روزانہ 40,000 بار درود شریف پڑھا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں ہمارا معمول ہے کہ ہم نہایت کثرت سے درود بارگاہ رسالت میں درود و سلام پیش کرتے ہیں، اس کی برکت سے الحمدللہ ہمیں بیداری ہی میں سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ جلوہ یار ادھر بھی کوئی پھیرا تیرا، حسرت 8 پہر تکتی ہے رستہ تیرا۔ پیارے سلیم بھائی، اللہ پاک ہمیں بھی کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ کثرت درود سے کیا مراد ہے؟ روزانہ کتنی بار درود شریف پڑھا جائے تو کثرت میں شمار ہوگا؟ اس بارے میں علماء کرام کے مختلف اقوال ہیں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری نظر انتہائی دعوت برکاتہ عالیہ نے نیک بننے کے نسخے یعنی رسالہ 72 نیک اعمال میں روزانہ کم از کم 313 بار درود شریف پڑھنے کی ترغیب ارشاد فرمائی ہے۔ چنانچہ نیک اعمال نمبر 8 میں ہے کیا آج آپ نے کم از کم 313 بار درود شریف پڑھا؟ اگر ہم 72 نیک اعمال پر عمل کرتے ہوئے روزانہ کم از کم 313 بار درود شریف پڑھنے والے بن جائیں تو بعض علماء کے نزدیک انشاءاللہ عز و جل ہمارا شمار کثرت سے درود پڑھنے والوں میں ہو جائے گا۔ یاد رہے 313 بار درود شریف پڑھنا اپنی جگہ اہمیت رکھتا ہے، مگر اب تو شعبان المعظم ہے، آقا کا مہینہ چل رہا ہے، درود پاک پڑھنے کے خاص ایام ہیں۔ آپ کو ہمیں چاہیے کہ بس ہر وقت تسبیح ہاتھ میں رکھیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے دکان پر گھر میں کہیں ہو، بس ہر وقت درود شریف پڑھتے ہی رہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین بجائے نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔ شعبان المعظم کی دوسری اہم عبادت تلاوت کرنا ہے۔ بعض روایات میں شعبان المعظم کا نام ہی شہر القرآن رکھا گیا ہے۔ ایک روایت میں ہے شعبان المعظم نے اللہ پاک کے حضور عرض کیا یا رب تو نے مجھے 2 عظمتوں والے مہینوں یعنی رجب اور رمضان کے درمیان رکھا ہے، میرے لیے کیا ہے؟ فرمایا میں نے تجھ میں تلاوت قرآن رکھ دی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام علیہ مجمع کا معقول بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جیسے شعبان المعظم کی آمد ہوتی تو صحابہ کرام علیہ مجمع پوری توجہ کے ساتھ تلاوت قرآن میں مصروف ہو جایا کرتے تھے، چونکہ ماہ شعبان شہر القرآن یعنی تلاوت قرآن کا مہینہ بھی ہے، اس لیے اس مبارک مہینے میں کثرت کے ساتھ تلاوت قرآن بھی کرنی چاہیے۔ سبحان اللہ، تلاوت قرآن کی بھی کیا نرالی شان ہے۔ تلاوت قرآن افضل عبادت ہے۔ قرآن پڑھنے سے رحمت اترتی، جو صبح کو قرآن ختم کرے تو شام تک، اور جو شام کو ختم کرے تو صبح تک فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ جو نماز میں کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کرے اس کے لیے ہر حرف کے بدلے 100 نیکیاں ہیں، اور جو نماز میں بیٹھ کر تلاوت کرے اس کے لیے ہر حرف کے بدلے 50 نیکیاں ہیں، اور جو نماز کے علاوہ باوضو تلاوت کرے اس کے لیے 25 نیکیاں ہیں، اور جو بغیر وضو تلاوت کرے اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں۔ قرآن پڑھنے والا عذاب الہی سے محفوظ رہتا ہے، قرآن پڑھنے والا اس کی برکت سے ترقی کرتا اور بڑے درجات حاصل کر لیتا ہے۔ جنتی صحابی
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں القرآن شافع و مشفع، قرآن شفاعت کرنے والا اور اس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ فمن جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ، یعنی جو قرآن کو اپنا امام بنا لے قرآن اسے جنت میں پہنچا دیتا ہے۔ ومن جعلہ خلفہ ساقہ الی النار، اور جو اسے پسے پشت ڈال دیتا ہے قرآن اسے دوزخ میں پہنچا دیتا ہے۔ پیارے اسلام بھائیو، شہر القرآن یعنی ماہ شعبان تشریف آ چکا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ آپ کو خصوصیت کے ساتھ وقت نکال کر لازمی قرآن کریم کی تلاوت کریں، ترجمہ کنز الایمان پڑھ کر، ترجمہ کنز العرفان پڑھ کر، تفسیر خزائن العرفان، تفسیر نور العرفان، تفسیر صراط الجنان پڑھ کر قرآن کریم کو سمجھیں اور ان برکات کو حاصل کریں، اپنی دنیا بھی بہتر بنائیں، قبر و آخرت بھی بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ حضرت عمر بن قیس رحمۃ اللہ تعالی علیہ، عمر بن قیس رحمۃ اللہ علیہ ایک نیک بزرگ گزرے ہیں، ان کے بارے میں منقول ہے کہ شعبان المعظم کی آمد ہوتی تو یہ اپنی دکان بند کر دیتے اور خود کو تلاوت قرآن کے لیے فارغ کر دیا کرتے تھے۔ اللہ پاک ہمیں ایسی توفیق عطا فرمائے۔ شعبان المعظم کی تیسری اہم عبادت نفل روزے ہے۔ تیسری اہم عبادت جو شعبان المعظم میں خصوصیت کے ساتھ کرنی چاہیے وہ ہے نفل روزوں کی کثرت۔ ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان مبارک کے بعد سب سے زیادہ شعبان المعظم میں روزے رکھنا پسند فرماتے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو میں نے شعبان سے زیادہ کسی مہینہ میں روزے رکھتے نہ دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوائے چند دن کے پورے ہی ماہ کے روزے رکھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں سوال ہوا رمضان کے بعد کون سے روزے افضل ہیں؟ فرمایا رمضان کی تعظیم کے لیے شعبان کے روزے رکھنا۔ پیارے اسلام بھائیو، رمضان مبارک کے روزے تو فرض ہیں، یہ تو ہم نے رکھنے ہی رکھنے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ نفل روزے بھی لازمی رکھنے چاہیے۔ الحمدللہ ہمارے بزرگان دین کثرت کے ساتھ نفل روزے رکھا کرتے تھے۔ آئیے ترغیب کے لیے دو حکایات سنتے ہیں۔ تاریخ بغداد میں ہے حضرت سیدنا داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسلسل 40 سال روزے رکھتے رہے، مگر آپ کے اخلاص کا یہ عالم تھا کہ اپنے گھر والوں تک کو بھی خبر نہ ہونے دی۔ کام پر جاتے ہوئے دوپہر کا کھانا ساتھ لے لیتے اور راستے میں کسی کو دے دیتے، مغرب کے بعد گھر آ کر کھانا کھا لیا کرتے۔ حلیت الاولیاء صحابہ کرام علیہ رضوان اور اولیاء کرام کی سیرت اور ان کے حکمت بھرے اقوال پر مشتمل بہت نایاب کتاب ہے۔ دعوت اسلامی کے علمی و تحقیقی شعبے المدینہ العلمیہ نے ہماری آسانی کے لیے اس کا اردو میں ترجمہ بھی کر دیا ہے۔ اس ترجمے کا نام اللہ والوں کی باتیں۔ یہ بہترین اور نایاب کتاب مکتبۃ المدینہ سے حتیٰ بھی حاصل کی جا سکتی ہے اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے فری ڈاؤن لوڈ بھی کی جا سکتی ہے۔ حلیت الاولیاء کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 266 پر ہے۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے استاد حضرت عبداللہ بن غالب حقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو شہید کر دیا گیا۔ تدفین کے بعد ان کی قبر شریف کی مٹی سے مشک کی خوشبو آتی تھی۔ کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا گیا؟ کہا اچھا معاملہ فرمایا گیا۔ پوچھا آپ کو کہاں لے جایا گیا؟ فرمایا جنت میں۔ خواب دیکھنے والے نے پوچھا کون سے عمل کے باعث؟ فرمایا ایمان کامل، تہجد اور گرمیوں کے روزوں کے سبب۔ خواب دیکھنے والے نے چوتھا سوال پوچھا آپ کی قبر سے مشک کی خوشبو کیوں آ رہی ہے؟ فرمایا یہ میری تلاوت اور روزوں کی پیاس کی خوشبو ہے۔ پیارے اسلامی دیکھا آپ نے نفل روزے رکھنے کی کیسی عظیم برکتیں ہیں۔ ہم نے سنا کہ رمضان المبارک کے فرض روزوں کے بعد
افضل شعبان کے روزے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک ماہ میں نفل روزے رکھنا بہت پسند فرمایا کرتے تھے، لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے پیارے آقا سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں شعبان المعظم کے خوب روزے رکھیں اور اس پیاری پیاری سنت پر عمل کا ثواب حاصل کریں۔ علامہ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شعبان ماہ رمضان کے روزوں کی مشق کا مہینہ ہے، ایکسرسائز کا مہینہ ہے۔ عموماً ایسے ہوتا ہے کہ رمضان مبارک کے بعد کے ابتدائی دنوں میں روزے رکھنا قدرے دشوار ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ روزوں کی عادت ہونے لگتی ہے، پھر جب روزوں کی برکت سے دل پاک ہوتا ہے اور روزوں کی لذت آنا شروع ہوتی ہے، اس وقت تک رمضان مبارک الوداع کہہ کر سال بھر کی جدائی دے کر تشریف لے جاتا ہے۔ اگر ہم شعبان المعظم ہی سے نفل روزوں کی ابتدا کر دیں تو رمضان آنے تک دل کی وہی کیفیت ہو چکی ہوگی جو عموماً رمضان کے آخر میں ہوتی ہے۔ یوں رمضان شریف کے ابتدا ہی سے روزوں میں لذت رہے گی اور نتیجتاً انشاءاللہ کریم رمضان المبارک ہماری جھولی میں تقوی و پرہیزگاری کی سوغات ڈال ہی دے گا۔ الحمدللہ عاشقان رسول کی دینی تحریر دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں رجب اور شعبان کے روزوں کی بہار ہوتی ہے۔ الحمدللہ مختلف مقامات پر سحری اجتماعات کی بھی ترکیب ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ کئی عاشقان رسول ان دونوں مہینوں میں کثرت سے روزے رکھتے ہیں اور مسلسل روزے رکھتے ہوئے یہ حضرات رمضان مبارک سے مل جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ایسی توفیق نصیب فرمائے۔ شعبان المعظم کی چوتھی اہم عبادت استغفار ہے۔ چوتھی اہم عبادت جو شعبان المعظم میں کرنی چاہیے وہ توبہ و استغفار ہے۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ ماہ شعبان جتنا بعظمت ہے بہت زیادہ نازک بھی ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس سے لوگ غافل ہیں، حالانکہ اس مہینے میں لوگوں کے اعمال رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اسی مہینے میں ملک الموت علیہ السلام کو ان سب کی فہرست دے دی جاتی ہے جن کی آئندہ سال روح قبض کی جائے گی۔ اسی ماہ مبارک کی 15ویں شب کے متعلق احادیث میں ہے کہ اللہ پاک اس رات بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کی مغفرت فرما کر انہیں جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ بنو کلب یہ عرب کا ایک قبیلہ تھا جو کتابوں میں لکھا ہے تمام قبائل عرب میں بنو کلب قبیلہ سب سے زیادہ بکریاں پالتا تھا۔ چونکہ شعبان میں اتنی کثرت سے لوگوں کی مغفرت کی جاتی ہے اس لیے تلقین کی گئی کہ شعبان میں کثرت کے ساتھ توبہ استغفار کیا جائے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم بھی اپنے گناہوں سے شرمندہ ہو کر پوری لگن کے ساتھ جھولی پھیلائے بارگاہ الہی میں مغفرت کی بھیک مانگ رہے ہوں تو دریائے رحمت جوش میں آ جائے اور اس مبارک مہینے میں بخشے جانے والوں کی فہرست میں ہمارا بھی نام ہو شامل کر دے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ اس موقع کو غنیمت سمجھیں، اس سے فائدہ اٹھائیں اور رو کر گڑ گڑا کر بڑی عاجزی و انکساری کے ساتھ بارگاہ الہی میں مغفرت و بخشش کا سوال کریں اور گناہوں کی معافی مانگیں۔ یہ بھی یاد رہے کہ استغفار شعبان ہی کے ساتھ خاص نہیں بلکہ استغفار مستقل عبادت ہے۔ اللہ پاک کے حبیب دلوں کے طبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک لوہے کی طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، پھر اس کی صفائی استغفار سے ہوتی ہے۔ ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا اللہ پاک اسے ہر غم سے نجات دے دے گا، اس کی ہر مشکل آسان فرما دے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے سنت بھائی استغفار کا معنی ہے اللہ پاک سے مغفرت کا سوال کرنا۔ احادیث میں استغفار کے مختلف الفاظ بیان کیے گئے ہیں۔
استغفراللہ پڑھنا بھی استغفار ہے۔ اس کے علاوہ ہم اپنی مادری زبان میں یا اللہ مجھے معاف فرما دے، الہی میرے گناہ بخش دے وغیرہ پڑھ کر بھی استغفار کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ پاک نے استغفار میں بڑی طاقت رکھی ہے۔ ایک مرتبہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی کے پاس ایک شخص آیا اور بارش نہ ہونے کی شکایت کی۔ آپ نے فرمایا کہ استغفار کرو۔ دوسرا شخص آیا، اس نے تنگ دستی کی شکایت کی، آپ نے اسے بھی فرمایا استغفار کرو۔ تھوڑی دیر کے بعد تیسرا شخص آیا، اس نے حصول اولاد کے لیے عرض کیا، اسے بھی فرمایا استغفار کرو۔ کچھ ہی دیر گزری تھی، چوتھا شخص آیا، اس نے پیداوار کی کمی کی شکایت کی، آپ نے اسے بھی استغفار کا حکم دیا۔ تو حضرت ربیع بن صبیح رحمۃ اللہ تعالی وہی حاضر تھے۔ انہوں نے عرض کیا، علی جا چند لوگ آئے، سب نے الگ الگ حاجتیں عرض کی، مگر آپ نے سب کو وظیفہ ایک ہی بتایا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کے جواب میں امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے 12:29 سورۃ النور آیت نمبر 10-12 جو ہے فرمایا، ترجمہ ترجمہ، اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف فرمانے والا ہے، تم پر موسلادھار بارش بھیجے گا اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے لیے باغ بنا دے گا اور تمہارے لیے نہریں بنائے گا۔ تفسیر سیرۃ الجنان میں اس آیت کی بات ہے کہ بہت تجربات سے ثابت ہے کہ اولاد کے حصول، بارش کی طلب، تنگ دستی سے نجات اور پیداوار کی کثرت کے لیے استغفار کرنا بہترین قرآنی عمل ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو کثرت استغفار کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے۔ پہلے سے بھائی 5 شعبان المعظم کو امام عالی مقام، امام عرش مقام، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم ولادت ہے۔ آئیے آخر میں اللہ پاک کی رضا اپنے اور ثواب کمانے کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کر لیتے ہیں۔ اہل سنت کے دل کا چین سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبیوں کے تاجدار، مکی مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، مولائے کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے، شہزادی رسول حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے جگر کے ٹکڑے اور امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھائی ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کی ولادت باسعادت 5 شعبان المعظم 4 سنہ ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام مبارک حسین، کنیت ابو عبداللہ اور القاب صدق رسول اللہ اور احقانۃ الرسول یعنی رسول کے پھول ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے نبی مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین رضی اللہ عنہ سے بہت پیار فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے نواسے امام حسین رضی اللہ عنہ کو چوما کرتے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونگا کرتے تھے۔ شان امام حسین میں 4 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول گلشن آمنہ کے مہکتے پھول صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرمایا، ہمارے یہ دونوں بیٹے جوانان جنت کے سردار ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آپ فرمایا، حسن و حسین کا دوست ہمارا دوست، ان کا دشمن ہمارا دشمن ہے۔ ایک موقع پر فرمایا، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام حسین رضی اللہ عنہ سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، جو حسین کو دوست رکھے اللہ پاک اسے دوست رکھے۔ ایک مقام پر فرمایا، جس نے حسن و حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے دشمنی رکھی اس نے مجھ سے دشمنی رکھی۔ امام علی مقام، امام تشت مقام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین اسلام کی حفاظت کے لیے 10 محرم الحرام سن 61 ہجری کو کربلا کے میدان میں عظیم الشان قربانی پیش کی اور 72 رفقا
3 दिन भूखा प्यासा रहकर जाम शहादत नोश फरमाया। मोहतरम पैरसान में बयान को इख्तिताम की तरफ आते हुए सुन्नत की फसीलत और चंद आदाब ज़िंदगी में करने की साहस हासिल करता हूँ। एक रोज़ ताजदार रिसालत शाह नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा फरमाया, मेरे नायब पर अल्लाह पाक की रहमत हो। अर्ज़ किया गया, हुज़ूर आपके नायब कौन हैं? फरमाया, मेरी सुन्नत से मोहब्बत करने और दूसरों को सिखाने वाले। सीना तेरी सुन्नत का मदीना बनिया आ, जन्नत में पड़ोसी मुझे अपना बनाना। वादा की पाबंदी सुन्नत है। 2 फरामीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो वादा पूरा नहीं करता उसका कोई ईमान नहीं। जो मुसलमान अपने भाई से वादा खिलाफी करे उस पर अल्लाह पाक और फरिश्तों और तमाम इंसान की लानत है। आशिक़ान रसूल, वादा पूरा करना सुन्नत मुस्तफ़ा बल्कि सुन्नत अंबिया है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वादे की बहुत पक्के थे और वादा तोड़ने को बहुत नापसंद करते थे। ऐलान नबूवत से पहले एक मर्तबा एक शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, आप ठहरिए, मैं अभी आता हूँ। वो शख्स चला गया मगर वापस आना भूल गया। 3 दिन के बाद उसे दोबारा याद आया। जब ये उसी जगह पहुंचा तो ये देखकर हैरान रह गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन गुजरने के बावजूद वही तशरीफ फरमा। और माशाअल्लाह शफ़क़त व रहमत और हुस्न अखलाक देखिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे डांटा नहीं, गुस्सा नहीं हुए, बस इतना फरमाया, ऐ शख्स तूने मुझे मुशक्क़त में डाल दिया। अल्लाह पाक हमें भी सुन्नत सरकार पर अमल करते हुए वादे पूरे करने वाला बनाए। आमीन बिजाहि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वादे से मुताल्लिक़ मज़ीद मालूमात के लिए शेख़ तरीक़त अमीर अहले सुन्नत बरकातुल्लाह अलैह की किताब गीबत की तबाकारियाँ सफ़ा नंबर 461 था 465 पढ़ी। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बुज़ुर्गों ने फरमाया कि जो शख्स आज शब जुमा की बरात पर जाएगा, ये दुरूद शरीफ पाबंदी से कम अज़ कम 1 मरतबा पढ़े, मौत के वक्त सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करेगा और कब्र में दाखिल होते वक्त भी यहाँ तक कि वो देखेगा कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कब्र में अपने रहमत भरे हाथ से उठा रहे। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अन-नबिय्यि अल-उम्मिय्यि अल-हबीबि पढ़े, अगर खड़ा था तो बैठने से पहले और बैठा था तो खड़े होने से पहले उसके गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सल्लिम। जो ये दुरूद पाक पढ़ता है उस पर रहमत के 70 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अल्लामा अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह बात जो से नकल करते हैं, इस दुरूद शरीफ को एक बार पढ़ने से 6 लाख दुरूद शरीफ पढ़ने का सवाब हासिल होता है। अल्लाहुम्मा
اور اس رات تک ٹھہرا رہے، اس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو
تاریخ قناعت پسند فرشتوں کی مانند سے متعلق آیت قرآنی، قناعت کا حکم، قناعت کے فائدے